من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، دل و جان سے قربان ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. زمانے تھے صدیوں سے پلکیں بچھائے، وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے. زمانے تھے صدیوں سے پلکیں بچھائے، وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے. وہ ساقی کوثر، وہ ساقی کوثر، وہ قرآن والے. مل کے پڑھیں. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. اجالوں سے پھوٹے اجالوں کے دہارے، نبی چاند سارے صحابہ ستارے. اجالوں سے پھوٹے اجالوں کے دہارے، نبی چاند سارے صحابہ ستارے. سبھی جان ساری کے ارمان والے، محمد ہمارے
شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. تھوڑا بیدار ہو جائیں جس کے دل میں محبت نبی ہے زور سے کہے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. ازل سے ابد تک انہی کے ترانے خدا سا ملایا حبیب خدا نے. سب کہیں بے شک. ازل سے ابد تک انہی کے ترانے خدا سے ملایا حبیب خدا نے. یہاں نہ پاتے یہاں نہ پاتے ہیں سب آن والے. زور سے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. بنا کر کے بھیجے بنا کر کے بھیجے گئے جان رحمت سجی سر پہ دستار ختم نبوت. کہیں بے شک ختم نبوت کے منکروں کے سروں کے اوپر یہ دعویٰ بولا ہے شاعر نے. بنا کر کے بھیجے گئے جان رحمت سجی سر پہ دستار ختم نبوت. جہاں میں صداقت جہاں میں صداقت کی پہچان والے کون محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. لگے گی عدالت سزا و جزا کی شفاعت ہے جن کی فقط مصطفیٰ کی. جو عقیدہ رکھتا ہے وہ میرا ساتھ دے. لگے گی عدالت سزا و جزا کی شفاعت بھی ہوگی فقط مصطفیٰ کی. وہاں بھی حوالے وہاں بھی حوالے
شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے غلاموں کو افضال کیسی ندامت پکارے گی دنیا بروز قیامت غلاموں کو افضال کیسی ندامت پکارے گی دنیا بروز قیامت سفارش پہ بخشے سفارش پہ بخشے گے میزان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے باقی سفارش پہ بخشیں گے میزان والے زور سے ایک بار مل کے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے دلوں جیسے قربان ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گزارش ہے سب توجہ سے آگے دیکھیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے حج ہو ایک آدمی کی زندگی میں، یا کوئی عمرہ کر رہا ہے، یا کسی بہت بڑی مقدس جگہ پر پہنچ کر عبادت کر رہا ہے، بیت المقدس ہے، مقامات مقدسہ ہے، مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، جب آدمی جاتا ہے تو زندگی کی آخری سانس تک اس کے قصے سناتا ہے، واقعات بیان کرتا ہے کہ ایسا ہوا، یوں ہوا، اس طرح کا معاملہ ہوا. ٹھیک اسی طرح میرے عزیزوں، خاص طور پر ہماری بچیوں بہنوں، اپنی زندگی کو تاریخ بنانا ہے، اپنے کو تاریخ کا وہ حصہ بنانا ہے کہ بعد والے ہمیں یاد کر سکیں. اگر ہمیں یہ معلوم ہو آج کی تاریخ میں کسی جگہ کوئی بزرگ ہے، کوئی ہمارے بڑے ہیں، کوئی عالم دین ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے، ان سے ملاقات کی ہے، ان سے کچھ ملفوظات سنے ہیں، ان سے کچھ باتیں یاد رکھی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہو جائیں تو ہم بھاگے چلے جائیں گے. کیوں؟ ہم یہ سمجھیں گے کہ اس شخص میں ایک تاریخ ہے، یہ ہمیں ماضی سے ملائے گا، یہ ہمیں ان بزرگوں کی باتیں بالمشافہ سنائے گا جن سے انہوں نے روایت کی ہے. آپ اپنے کو خوش قسمت جانیے. آپ کی زندگی کے 20 سال 30 سال اللہ عمروں میں برکت فرمائے. جو ہماری بچیاں ہیں، نوجوان ہیں ابھی، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں نصیب فرمائے. 20 سال گزر جائیں گے، 30 سال گزر جائیں گے، آنے والی نسلوں کو آپ اپنی محفلوں میں، مجلسوں میں بتا سکتی ہیں کہ ہم نے تاریخ میں ایک ایسے بزرگ، ایسے ربانی عالم سے ملفوظات سنے ہیں، گفتگو سنی ہے. اس کو ذہن میں رکھیں، یہ آپ کی زندگی کی تاریخ کہلائے گی. اس اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں جس نے تم کو اور تمہاری بیوی کو ایسا پیارا انسان بنایا. اسلام ایسا ہے اللہ کا. ہمارے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ہماری فیملی سسٹم ٹوٹ رہی ہے، میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں،
جس کی وجہ سے لڑکے بہت پریشان رہتے ہیں. وہ گھر میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، جب گھر جاؤ پاپا ممی لڑتے ہوئے ملیں گے. دیر رات تک دوستوں کے پاس رہتے ہیں. گھروں کا ماحول ایسا بناؤ، اے وہ لوگوں جو باپ بن چکے ہو، اے وہ بہنوں جو ماں بن چکی ہو، خوشیوں کا ماحول بناؤ، محبتوں کا ماحول بناؤ، مسکراہٹوں اور قہقہوں کا ماحول بناؤ. سب کی شدید محبت ہو. ساس کو بہو سے محبت ہو، بہو کو ساس سے محبت ہو، نند کو بھاوج سے محبت ہو، بھاوج کو نند سے محبت ہو، دیور اور دیورانی اور جٹھانی میں محبت ہو. ایسا ماحول بناؤ اللہ کے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے جب ہزاروں عورتیں مجھے پڑھتے لکھے بھیجتی ہیں یا میسج بھیجتی ہیں کہ میرے شوہر بہت غصہ کرتے ہیں، میرا بیٹا بہت نافرمانی کرتا ہے، میرے بیٹے اور بہو میں بہت لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. کیا ہے یہ؟ اسلام نہیں ہے. میں پھر دہراتا ہوں، اسلام کرتے پاجامے اور ٹوپی کا نام نہیں ہے. اسلام اخلاق کا نام، اسلام ویژن کا نام، اسلام ایک کیریکٹر اور مینرز کا نام، اسلام آداب کا نام. جس کے ہونوں پر مسکراہٹ نہ ہو وہ اچھا مسلمان نہیں. کیا میں امید کروں کہ میری باتوں پر کچھ بھی عمل کرو گے؟ دیکھو اس کی ترکیب میں بات کر کے چلا جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم لوگ دوسرے کاموں میں لگ جاؤ، لگو گے نہیں؟ اس کے بعد روزمرہ کی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں لگ کر یہ سب باتیں ذہن سے نکلتی ہیں. عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے. بتاؤ ترکیب کیا کی جائے؟ تم مینٹین کرو اس موڈ کو جو تمہارا اس وقت بنا ہے. اس وقت تمہارا موڈ بہتر بنا ہے کہ نہیں؟ ایمانی بنا ہے کہ نہیں؟ روحانی بنا ہے کہ نہیں؟ غصہ تو نہیں آ رہا کسی کو؟ سب جا کر اپنی بہنوں کو چاکلیٹ کھلانا، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اپنی بیویوں کو آئس کریم کھلانا. سمجھے؟ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کر پڑھ کے پھونک دینا. میں تم کو بزرگ نہیں بنا رہا ہوں، مسلمان بنا رہا ہوں. ابھی تم یہاں سے جاؤ تو بیٹھو نا، جس میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں اس کا انتقال نہیں ہونے والا ہے. آپ سورہ یاسین کو پڑھو، آپ آئس کریم کھلاؤ، آپ اس کو کس کرو، آپ اس سے آئی لو یو کہو. میں ترغیب دے رہا ہوں. تم الٹے سیدھے لوگوں کو آئی لو یو کہتے، جس سے لو یو کہنا چاہیے اس سے تو نہیں کہتے، اس سے تو سیدھے کو بات نہیں کرتے. جب شوہر گھر میں جاتا ہے تو بیوی اس طرح ڈرتی ہے جیسے ایس ایچ او صاحب آ گئے، ایس پی صاحب آ گئے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام قرآن میں نہیں آیا، یہ اسلام رسول اللہ نہیں لے کر آیا. پتہ نہیں تم نے کہاں سے میڈ ان انڈیا اسلام بنایا. نہیں، ایک دم مسکراہٹوں کا، خوشیوں کا ماحول بنے. میرے قریبی ساتھی مولوی خالد سے پوچھو کہ میرا معاملہ بچوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، میرا معاملہ بچیوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ میرا کیسا معاملہ ہوتا ہے. جس دن سے میں نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ جب بھی حضرت فاطمہ آتی تھی حضور کے پاس، حضور خود کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو چمٹا کر پیشانی چومتے تھے. میرے لیے میری کمر ریڑھ کی ہڈی 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، اور میرے لیے لیٹ کر اٹھنا اور میرے لیے بیٹھ کر اٹھنا مشکل ہوتا ہے. یہاں مجھے مالک بھی بیٹھے ہوئے، ان سے بھی پوچھو. میں چاہے لیٹا ہوا ہوں چاہے تھکا ہوا ہوں، میں کھڑا ہوتا ہوں اور اپنی بیٹیوں کو پیشانی پر سنت کے اتباع میں بوسہ دیتا ہوں. اس لیے ہمارے گھر میں محبتوں کا ماحول. اور اپنے تو اپنے، دوسروں کے بچے بھی جب آتے ہیں تو میں اپنے سینے پہ بٹھا لیتا ہوں، کھیلتا ہوں ان کے ساتھ بچوں کی طرح، بھول جاتا ہوں کہ میں کون ہوں. یہ ہے اسلام. اسلام سختی کا نام نہیں ہے، اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف داڑھی اور برقعے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک کمپلیٹ تہذیب ہے، ایک آئیڈیل سویلائزیشن ہے، ایک ماڈریٹ سویلائزیشن، ایک ماڈرن سویلائزیشن، ایک پروگریسو سویلائزیشن ہے. اسلام کو ٹھیک سے سمجھو. اس لیے میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی میرے پاس آ جائے گا، ایک نے بھی انشاءاللہ نہیں، میرے کہنے سے مجبوراً کا فیل ہو گیا امتحان.
کہاں رہتا ہوں میں؟ ہاں اور بتاؤ بھی کہاں رہتا ہوں؟ وہ مولانا حنان کہتے ہیں آپ چاند کرے، یہ بہت ذہین آدمی ہے تاکہ آنا نہ پڑے، یہ ان کے چکر میں نہ پڑنا۔ ہاں میں سمجھ رہا تھا کہ تم لوگ مجھے جواب دو گے کہ ہمارے دل میں رہتے، مگر تم نے یہ جواب نہیں دیا۔ میں کچھ اوور ایکسپیکٹیشن کرتا ہوں، مگر یہ میں بتا دوں میں تمہارے دل میں رہتا ہوں، تم میرے دل میں رہتے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ نوجوانوں سے، بچوں بچیوں سے، اور خاص طور پر اس ریاست کے نوجوانوں سے مجھے کیا محبت ہے اور کیا امیدیں ہیں۔ اگر تم لوگوں نے مجھ سے دوستی کر لی اور آتے جاتے رہے، سال میں 1-2 بار مجھ سے پہلے سے مولانا عدنان صاحب کے ذریعے، مولانا شکیل صاحب کے ذریعے ٹائم لے کر کچھ دن کے لیے 3-4-5 دن کے لیے میرے پاس آ جاؤ تو انشاءاللہ دوستی ہوگی تم سے، صرف نشستوں میں باتیں ہوں گی، پرائیویٹلی بھی تم اکیلے مجھ سے مل کر اپنے پرابلمس کو شیئر کر سکو گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ ضرور تعلق رکھو گے، اور میں یہاں کے علماء سے کہتا ہوں کہ وہ بار بار یاد دلاتے رہے، اور نوجوانوں کی ٹیمیں میرے پاس بھیجتے رہے، باری باری لے کر آتے رہے۔ آخر میں ایک بار بے پناہ شکر گزار ہم سب کا، بچوں اور بچیوں کا، تم میرے جگر کے ٹکڑے ہو، تم ملک اور ملت کا مستقبل ہو، یہ تمام بہنوں اور مستورات کا جو شاید بڑی تعداد میں آئی ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم۔ ذرا بیٹھ جائیں، دعا ہوگی، بیٹھ جاؤ۔ آپ میں سے جو لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں اور یقیناً پڑھ سکتے ہوں گے سب لوگ، ان کے سے بھی گزارش یہ ہے کہ میرے ویڈیو جو بیانات ہیں وہ آتے رہتے ہیں یوٹیوب پر، تو ابھی کوئی اناؤنس کر دے گا۔ میرا جو آفیشیل چینل ہے کیا ہے؟ ایم سجاد نعمانی۔ یہ پرچہ بھی دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھوا دوں؟ آج سب سے طاقتور یہ بچہ ہے، اس کو میں لے کے جاؤں۔ یہ مجاہد ہے، آپ لوگ سب صوفی ہو۔ کیوں بولی عدنان کہہ رہا ہے؟ نہیں اس کو جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ بھی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو دہرا دیں۔ دیکھو بیعت ہونے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے یورپ میں ایک قانون ہے کہ ہر محلے میں ایک جی پی ہوتا ہے، یعنی گورنمنٹ پریکٹیشنر، سرکاری ڈاکٹر، اور محلے میں رہنے والے ہر مرد اور عورت کا رجسٹریشن اس کی کلینک میں ضروری ہوتا ہے۔ جب کوئی بیمار پڑے گا تو اس کو اسی کلینک میں جانا پڑے گا، وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ اگر وہ کہیں اور جانا چاہتا ہے تو اسی کلینک کا ڈاکٹر ریفر کرے گا، تب وہ کسی اسپتال میں جا پائے۔ تو رجسٹریشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو اطمینان رہتا ہے کہ میں 2 بجے رات کو بھی اگر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہوں گا تو ڈاکٹر ضرور مجھے ٹائم دے گا، اور ڈاکٹر ضرور اس کو ٹائم دیتا ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو روحانی بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ روحانی بیماریوں کا علاج کرانا چاہیے تو اپنا ایک معالج، ایک بزرگ، ایک عالم، ایک رہبر چن لیں، کیونکہ
10 ڈاکٹروں کا علاج تو فائدہ مند نہیں ہوتا، ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا ایک روحانی رہبر ہے۔ تو میں بیعت کے کلمات پڑھاتا ہوں، آپ میں سے جو لوگ مجھ سے یہ تعلق قائم کرنا چاہیں وہ بیعت کی نیت سے ان کلمات کو دہرائیں۔ جو اس نیت سے تعلق قائم کرنا ابھی نہیں چاہتے یا کسی اور سے بیعت ہو چکے ہیں تو وہ بھی صرف توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، نوجوان بچے بھی اور بچیاں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدن عبدہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی اللہ تعالی والبعث والبعث بعد الموت۔ بعد الموت۔ آمنت باللہ آمنت باللہ كما هو كما هو بأسمائه بأسمائه وصفاته وصفاته وقبلت وقبلت جميع جميع أحكامه أحكامه إقرارا إقرارا باللسان باللسان وتصديقا وتصديقا بالقلب بالقلب أستغفر الله ربي أستغفر الله من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه۔ وأتوب إليه۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ایک نئی زندگی شروع کرنے کی توفیق۔ آمین۔ کچھ معمولات بتاتا ہوں اور ہلکے پھلکے۔ جو لوگ پہلے بتائے ہوئے معمولات پورے کرتے ہیں، اگر ان میں کچھ لوگ یہاں ہوں تو وہ تو پرانے بتائے ہوئے معمولات ہی پورے کرتے ہیں۔ آج جو معمولات بتانے جا رہا ہوں وہ نوجوان بچوں اور بچیوں کے اور مقصورات کی رعایت ہے، بہت ہی مختصر اور ہلکے پھلکے۔ صرف تیسرا کلمہ لا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة۔ ولا حول ولا قوة۔ یہ 100 بار صبح اور 100 بار شام، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، یہ پڑھ لیا کریں۔ اور درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ والا درود شریف صبح ایک تسبیح شام ایک تسبیح، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام۔ اور قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں، ضرور کریں، ضرور کریں۔ ایک پارہ ایک دن میں پورا ہو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ۔ اگر ایک سیٹنگ میں نہیں ہو سکتا تو 2 سیٹنگ میں کر دیں، آدھا پارہ ایک وقت، آدھا پارہ کسی اور وقت۔ کوشش کریں کہ روزانہ ایک پارہ ہو ہی جائے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا 3-4 آیتوں کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آمین۔ دعا نشهد ان لا اله الا انت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم آپ کے بندے آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اے اللہ معاف فرما۔
اے اللہ معاف کر، اے اللہ معاف کر، آج معاف کر، معاف کر، اے اللہ معاف کر، ہم سب کو معاف کر، ہم سب کو معاف کر، ان تغفر فاغفر جمع وَيُعَدِّلْ لَكَ مَا أَنَمْ۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ایک بار اس پورے مجمع کو رحمت کی نظر سے دیکھ، مردوں کو بھی، مستورات کو بھی، نوجوان بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی۔ اے اللہ، یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ امت کا مستقبل ہے، ان کو ایک بار رحمت کی نظر سے ہم سب کو دیکھ، ہمیں اپنا بنا دے، ہمیں اپنا بنا دے، اپنے دامن سے لگا دیجیے، اپنے دامن سے لگا دیجیے، اپنے قدموں سے لگا دیجیے۔ اے اللہ، ہم بالکل اقرار کرتے ہیں کہ جو موقع آپ نے ہم کو دیے، ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، صبح کو توبہ کی اور شام کو توڑ دی۔ روز ہمارا یہ معمول ہے، آج ہم آپ کی خوشامد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں استقامت دے دیجیے، ہمیں استقامت دے دیجیے، ہمیں تقویٰ دے دیجیے، ہمیں پاک دامن بنا دیجیے، ہمیں پرہیزگار بنا دیجیے۔ اے اللہ، توکل عطا فرما، ایمان عطا فرما، یقین عطا فرما، عشق محمد عطا فرما، عشق محمد عطا فرما، اتباع سنت نصیب فرما۔ اے اللہ، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایک بار رحمت کی نظر سے اس پورے مجمع کو دیکھیں، ایک نظر ڈال دیجیے، ایک نظر ڈال دیجیے۔ ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری نفرتوں کا خیال ہے، میں اپنے دل کو کیا کروں اسے دل بھی شوق انسان ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، یہ نوجوان ہیں، اے اللہ، نوجوانی کی عمر میں غلطیاں ہوتی ہیں، ہو چکی انہیں معاف کر دیجیے، آئندہ غلطیوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو ایک عورت لگی تھی، ایک زلیخا لگی تھی، ہمارے نوجوانوں کے پیچھے تو سینکڑوں زلیخائیں لگی ہیں۔ موبائل کی مصیبت ہے، انٹرنیٹ کی مصیبت ہے۔ اے اللہ، کیسے بچائیں اپنی نگاہوں کو، کیسے بچائیں اپنے دل دماغ و جذبات کو، آپ فضل فرما دیجیے، آپ فضل فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے اللہ، ان نوجوانوں کو نیک بنا دیجیے، ظلم کے خاتمے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ ہم ظالموں کا خاتمہ نہیں چاہتے، ہم ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ چاہتے اچھا ہو، یہاں جو ظلم کر رہے ہیں وہی خود انصاف کرنے لگے، اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں۔ ہمیں ستا پہ قبضہ کرنے کا کوئی شوق نہیں، ہم فقیر ہیں، گولیوں پر زندگی گزار لیں گے اور گزار رہیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں امن ہو اور انصاف ہو، سب کے ساتھ ہو، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو، ہندوؤں کے ساتھ بھی ہو، سکھوں کے ساتھ بھی ہو، کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ بھی ہو، دلتوں کے ساتھ بھی ہو، غریبوں کے ساتھ بھی ہو، امیروں کے ساتھ بھی ہو، اللہ سب کے ساتھ انصاف ہو۔ اس یہ دعا بھی قبول فرما اور انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہمیں سیکھنے والا بنا دے، بزرگوں کے پاس جانا آسان کر دے، ہمیں توفیق دے دے کہ ہم سیکھیں کہ ہم ظلم کے نظام کو انصاف کے نظام سے کیسے بدلیں۔ جو مانگا ہے اللہ وہ بھی دے دیجیے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ایک آخری درخواست ہے اللہ، ہم سب خطا کاروں کے نام لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے ان پر اور ان کی آل پر، ان کے اہل بیت پر، صحابہ و صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھیے اپنا سے گزارش ہے، ایک صاحب بھی مسافہ کرنے کی رحمت نہ کرے۔ آپ کو میں نہیں بتا سکتا کہ میں کتنا بیمار ہوں، راستہ دے دیں، میں سلام کروں گا اور آپ جواب دیں۔